الحمد لله الحمد لله الحمد لله ایک مسلم شریف کی حدیث ہے، بلکہ بخاری اور مسلم دونوں کتابوں کی حدیث ہے۔ کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس۔ روزانہ جب سورج نکل آئے تو انسان کے ہر جوڑ پر ایک خیرات ہے۔ کل سلامہ بنی آدم صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس۔ کہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں 60 جوڑ ہیں، گنے ہوں گے کسی نے، ہم نے تو گنے نہیں، کہاں کہاں جوڑ ہوتے ہیں۔ بہرحال کتابوں میں یہ لکھ رکھا ہے، تشریح ابدان یعنی ڈاکٹری میں جو سرجری کا شعبہ ہے، اس سرجری والوں نے جوڑ گن رکھے ہیں کہ سارے جسم میں 360 جوڑ ہیں۔ اور صدقہ کے معنی ہے نیک کام۔ ہمارے ذہنوں میں صدقہ کے ایک خاص معنی بیٹھ گئے ہیں۔ صدقۃ الفطر کے معنی میں، یا کوئی بیمار پڑا تو اس کے فدیہ و صدقے کے معنی میں۔ عربی میں صدقے کے معنی ہے نیک کام، اسی لیے صدقۃ الفطر تو واجب ہے۔ اور ویسے ہی اس اللہ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے کوئی خیر خیرات ہم کرتے ہیں تو نفلی صدقہ کہلاتا ہے۔ تو نفلی صدقہ بھی صدقہ ہے اور واجب صدقہ بھی صدقہ ہے، مگر ہمارے ذہنوں میں کچھ ایسے معنی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو واجب صدقہ ہے بس یہی صدقہ ہے۔ نفلی صدقہ کو ہم کہتے تو ہیں صدقہ، لیکن پھر سمجھتے یہی ہیں کہ واجب صدقے کے مانند ہے۔ ایسا نہیں، واجب صدقہ جس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کو واجب صدقہ دے سکتے ہیں، اور واجب صدقے دو ہیں، صدقۃ الفطر اور منت۔ کسی نے کوئی منت مانی کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں اتنی خیرات کروں گا، پھر وہ کام ہو گیا تو اتنا خیرات کرنا واجب ہے۔ تو واجب صدقے فقط دو ہیں، صدقۃ الفطر جب رمضان ختم ہوتا ہے اس وقت جو صدقہ نکالا جاتا ہے، اور منت کا صدقہ جب منت پوری ہو جائے تو صدقہ دینا واجب ہے۔ یہ دو صدقے تو واجب ہیں، اس کے علاوہ جتنے صدقے ہیں سب مستحب ہیں، نفل ہیں، واجب نہیں۔ اور یہ جو نفل صدقہ ہے یہ ہر کسی کو دے سکتے ہیں۔ جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، جیسے ماں باپ ہیں اور اولاد ہے، بیوی ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کو بھی نفلی صدقہ دے سکتے ہیں۔ تو لفظ صدقہ عربی زبان میں عام ہے، نیک کام، چاہے واجب ہو چاہے نفل ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل سلامہ ابن بنی آدم کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ، انسان کے ہر جوڑ پر ایک نیک کام کرنا ہے، ضروری ہے۔ کل یوم تطلع فیہ الشمس، جب ہر دن جب سورج نکل آئے، وہ سورج نکلا اس وقت سے لے کر سورج ڈوبنے تک، اس درمیان میں
ایک ہر جوڑ کی طرف سے ایک نیک کام کرو. رات کو کیوں الگ کر لیا؟ عام طور پر رات نیک کام کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں. زیادہ سے زیادہ آدمی تہجد پڑھ لیتا ہے، کچھ زیادہ رات میں نہیں کام ہوتے. اور دن تو صبح سے شام تک کام 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 ہی ہے. لہذا ان کاموں میں 360 کام نفلی ہونے چاہیے. ہر مثال لو، تعدل بین اثنین صدقۃ، دو آدمی ہیں، ان میں لڑائی ہو رہی ہے، ان میں آپ انصاف کریں اور دونوں کو انصاف پر لائیں تو یہ بھی ایک نیک کام ہے. تعدل بین اثنین صدقۃ، دو آدمیوں کے درمیان میں آپ انصاف کریں. انصاف کرنے کی بہت شکلیں ہوتی ہیں. ایک قصہ حدیثوں میں آیا ہے. مسجد نبوی میں دو عبداللہ لڑ رہے ہیں. ایک عبداللہ کا نام ہے عبداللہ ابن کعب، اور ایک عبداللہ کا نام ہے عبداللہ ابن ابی حضرت. یہ جو عبداللہ ابن کعب ہیں، یہ اس کے پاس قرضہ مانگتے ہیں. وہ ناداری کی وجہ سے بیچارہ دے نہیں رہا، ٹال مٹول کر رہا. تو ایک دن مسجد نبوی میں عبداللہ ابن کعب نے عبداللہ ابن ابی حضرت کو پکڑ لیا. آج تو میں قرضہ لے کر چھوڑوں گا، اس کو تجھے کہیں جانے نہیں دوں گا، چھوڑ پکڑے رہوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مسجد سے لگے ہوئے ہیں. حضور نے گھر میں یہ جھگڑا سنا تو حدیث شریف میں ہے کہ حضور نے اپنے گھر کا پردہ ہٹایا. حضور کے جو گھر تھے، یہ کمرہ ہے، اس کا ایک دروازہ تو مسجد نبوی میں کھلتا تھا. یہ عام راستہ نہیں تھا، یہ حضور کے آنے کے لیے تھا. اور ایک راستہ اس طرف کھلتا تھا، وہ اصل جانے آنے کا راستہ وہ تھا. پھر اس راستے کے بعد ایک کوٹ تھا، اس کوٹ کے اندر بیت الخلا وغیرہ بنا ہوا تھا. پھر اس کے بعد میں اس کوٹ کے اندر راستہ کھلتا تھا، عام سڑک پر چلے گئے تو سب آنا جانا ادھر ہی ہوتا تھا. ادھر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے. اس دروازے پر پردہ پڑا ہوا تھا. کبھی کیواڑ بند کرتے ہیں، کبھی پردہ چھوڑ دیتے ہیں. تو حضور نے پردہ ہٹایا. جب پردہ ہٹایا تو وہ دونوں متوجہ ہوئے تو حضور نے فرمایا یا کعب. تو انہوں نے کہا سمعا و طاعتا یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا کہ آدھا قرضہ چھوڑ دے. تو جو قرض خواہ تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے سن لیا اور میں نے مان لیا ہے. ان کو دو حقوں میں سے ایک حق ہے، یا تو میرا پورا قرضہ دیں جب دیں، اور فی الحال دیں تو میں نے آدھا چھوڑ دیا. تو حضور نے فرمایا وہیں کمرے میں سے فرمایا کہ جا جلدی سے ادا کا، آدھا کر. www.attableek.com The Reviver of Iman. یہ انصاف کروایا ہے. انصاف نصف سے ہے، نصف کے معنی آدھا. تو آدھا کروایا، آدھا کروا دیا، آدھا چھوڑ دے، آدھا لے لے ہاتھ. ایک تو ادھار قرضہ ہے تو پورا ملے گا، اور فوراً چاہیے تو آدھا ملے گا. ایک تو وہ قاعدہ تھا. ایک مجھے ایک بندے نے اطلاع دی، کل گزشتہ یا پرسوں گزشتہ یہاں مسجد میں دو آدمیوں میں جھگڑا ہوا. تو 10-20 آدمی کھڑے کھڑے دیکھ رہے ہیں، یہ اس کو مار رہا ہے، یہ اس کو مار رہا ہے، اس کو مار رہا ہے، اس کو مار رہا ہے، کھڑے کھڑے دیکھ رہے ہیں. تو کسی بندے نے آگے بڑھ کر بڑھا کر دیکھ کیا رہے ہو، ان جھگڑ رہے ہیں، ان کو الگ کر کے روانہ کرو. مسجد میں جھگڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر کے جھگڑا ختم کروایا اور ان کو دونوں کو گھر یہاں سے مسجد سے روانہ کر دیا. یہ اسی مسجد کا قصہ ہے کل پرسوں کا. اب 10 آدمی کھڑے کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ ذرا مار پیٹائی ہو تو اچھا لگے. ارے اس کو کیا دیکھ رہے ہو، مار پیٹائی اچھا لگے گی کیا لگے گی، اس سے انصاف کرو.
تو فرمایا تعدل بین اثنین، اگر دو بندوں کے درمیان میں لڑائی ہے اور آپ ان کے درمیان میں انصاف کر سکتے ہیں. انصاف کرنے کی بہت شکلیں ہیں اور وہ ہر کوئی جانتا ہے، اس کو کوئی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک کو ڈانٹ دیا، ڈپٹ دیا کہ تیرا غلطی تیری ہے اور یوں کر کے الگ کر دیا. ایک کو کچھ دے دیا، وہ راضی ہو کر چل دیا. بہت شکلیں ہیں انصاف کرنے کی. بہرحال دو بندے لڑ رہے ہوں اور ان کے درمیان میں آپ انصاف کریں تو یہ بھی ایک نیک کام ہے. وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ. آپ جا رہے ہیں، آپ کے پاس گاڑی ہے. پرانے زمانے میں آپ کے پاس میں گھوڑا ہے، اونٹ ہے، سواری ہے، سائیکل ہے، کوئی بھی سواری ہے. ایک آدمی راستے میں لفٹ مانگ رہا، آپ نے اس کو لفٹ دے دی، پیچھے بٹھا دیا، آپ کا کیا نقصان ہوا؟ یا اس کو کہتا ہے کہ میرا یہ سامان لے جاؤ، اپنے اونٹ کے اوپر اپنے گھوڑے پر پیچھے رکھ کر سامان لے جاؤ. آپ نے سامان اس کا رکھ لیا کیریئر پر، تو کیا آپ کا بگڑا؟ یہ بھی نیک کام ہے. کسی کو لفٹ دینا بھی نیک کام ہے اور کیریئر پر سامان رکھ لینا یہ بھی نیک کام ہے. لیکن آج کل چوکن نہ رہی ہو بھائیو، آج کل لفٹ مت دیجو. لفٹ دینا بڑا خطرناک کام ہے اور لفٹ مانگنے والے بہت سے حادثات کر ڈالتے ہیں. اس لیے اس ملک کے اندر یہ حدیث پر عمل نہیں کر. ہمارے یہاں بھی کبھی کبھی گڑبڑ ہوتی ہے. ایک قصہ پالنپور سے کچھ حضرات ٹیکسی میں اپنی گاڑی میں آ رہے تھے تو راستے میں ایک ہندو عورت تھی، اس نے لفٹ مانگی. رات ہو چکی تھی، مغرب کے بعد کا وقت تھا، تو انہوں نے لفٹ دے دی. بھی کوئی عورت ہے راستے میں اندھیرے میں، بیچاری کہاں جائے گی، انہوں نے لفٹ دے دی. جب اس کا گاؤں آیا، جس روڈ پر جا رہے تھے گاؤں آیا تو گاؤں قریب تھا، روڈ سے ہٹا ہوا تھا. تو انہوں نے گاڑی کھڑی رکھی اور کہا بہن اتر جا. کہنے لگے نہیں میرے گھر تک پہنچاؤ. انہوں نے کہا بھائی ہمیں جلدی، ہم تیرے گھر میں گاؤں تک کہاں پہنچانا آئیں گے، تو یہاں اتر کر چلیے جب گاؤں قریب ہے. اس نے کہا میں شور مچاؤں گا کہ مجھے اٹھا کر لے جا رہے ہیں. تو لفٹ دینا مہنگا پڑ گیا. اب ہندو عورت ہے، قریب ہندوؤں کا گاؤں ہے اور وہ شور مچائے کہ مجھے اٹھا کر لے جا رہے ہیں. تو کہنے لگے شور مت مچا بہن، بیٹھ جا، چھوڑ دیتے ہیں. بیٹھ گئی، گاڑی گھما کر کے جہاں سے اٹھایا تھا وہیں لے جا کر اب اتر جا. تو جک مار کر کے اس کو وہاں اتار کر کے چلے آئے اور کہا اب شور مچا، جتنا تجھے شور مچانا مچا یہاں. تو ہمارے ملک میں بہت جگہ بعض مرتبہ لفٹ دینا بہت مصیبت بن جاتی ہے. اس لیے اس لفٹ دینے میں تو ذرا اس ملک میں اور بلکہ سبھی دنیا کے ملکوں میں سوچ سمجھ کر لفٹ دو. آسان ہر ایک کو لفٹ مت دو. لیکن کوئی کہتا ہے اگر کوئی خطرہ نہیں ہے اور وہ لفٹ مانگتا ہے یا اپنا سامان رکھنا چاہتا ہے کہ میرا سامان فلاں جگہ پہ آپ جا رہے ہیں وہاں تک پہنچا دو، تو اس میں پہنچا آپ کا کیا بگڑتا ہے؟ یہ بھی ایک نیک کام ہے. یہ حضور نے مثال دی. تیسری وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ. بھلی بات، اچھی بات، بھلی نہیں اچھی بات، یہ بھی نیک کام ہے. آپ کوئی بھی نیک بات کہیں، چاہے وہ ذکر کرے سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بھی نیک کام ہے. یا کسی آدمی سے کوئی بھلی بات کہیں، اچھی بات کہیں، بہرحال کوئی بھی نیک کام. الکلمۃ الطیبۃ بہت بغیر سمجھائے سمجھ میں آ جائے گا جملہ. اچھی بات کہو تو یہ بھی نیک کام ہے. وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ. آپ نماز کی طرف جا رہے ہیں تو ہر قدم ایک ثواب کا کام ہے. وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ. ایک لطیفہ، ایک آدمی گھر سے کار میں مسجد آیا، وہ تو چلا نہیں، یوں ہی پیار کرتا رہا اور مسجد پہنچ گیا. تو کتنے قدموں کا ثواب ملا؟
تو میں نے کہا اس کے ٹائر میں گنو کتنے ٹکڑے ہیں، اس کے ایک ٹائر کے اندر 500 ٹکڑے ہیں تو 500 قدموں کا ثواب ملا۔ آدمی 11 نمبر کی سائیکل سے آئے ہیں تو ایک قدم پر ایک قدم، یہاں سے پیر آگے رکھا اور پچھلا پیر اٹھا لیا تو ایک قدم ہو گیا، اب یہ آگے رکھا اور پچھلا اٹھا لیا تو دوسرا قدم ہوا۔ چلتا اسی طرح سے ہے، انسان جو چلتا ہے اسی طرح سے، ایک پیر سے اٹھ کر آگے رکھتا ہے، ابھی قدم نہیں ہوا، پچھلا اٹھا لے گا آگے رکھنے کے لیے، پچھلا اٹھا لیا تو اب ایک قدم ہو گیا، اب یہ دوسرا رکھا، وہ دوسرا کب بنے گا؟ جب یہ اٹھا لے گا تو تب وہ تیسرا بنے گا جا کے۔ اسی طرح سے آدمی چلتا ہے، اور جانور بھی اسی طرح چلتے ہیں۔ ہم سب جانوروں کی طرح چلتے ہیں۔ جانور دیکھو کہیں بھینس، گائے، بکری، بھینس جا رہی ہو تو ایک قدم آگے رکھے گی، پھر دوسرا رکھے گی، پیچھے آگے رکھے گی، پچھلے آگے رکھے گی۔ ایسے ہم جو چلیں گے تو یہ دو ہمارے جو ہاتھ ہیں یہ اگلے دو پیر ہیں اور یہ پیر پچھلے دو پیر ہیں، تو ہم ایک یوں کریں گے اور پیر یوں کریں گے، اور پھر دوسرا یوں کریں گے اور پیر یوں کریں گے۔ تو ہر انسان جانور ہی کی طرح چلتا ہے، بس اتنا فرق ہے کہ جانور کا پورا جسم اس ٹیبل کی طرح سے 4 پایوں پر بچھا ہوا ہے۔ جانوروں کا جسم ٹیبل کی طرح سے 4 پیروں پر بچھا ہوا ہے، اور وہ آگے ایک پیر آگے جائے گا، ایک لے جائے گا، ایک آگے لے جائے گا۔ ہمیں اللہ نے بہترین سانچے میں ڈالا ہے تو ہمارے اگلے 2 پیر لٹکا دیے اور سیدھا قدم کر دیا، اپنے 2 پیروں پر ہم چلتے ہیں، مگر 2 چیروں پر آپ ان ہاتھوں کی مدد لے کر چلتے ہیں، بغیر لیے نہیں چلتے۔ خود اپنے بارے میں تو سمجھنا مشکل ہوگا، کہیں سڑک پر بیٹھ کر کے کوئی جو لوگ جا رہے ہیں تو ان کو غور کیجیے، وہ 2 ہاتھوں سے اور 2 پیروں سے، 4 سے چلتے ہیں۔ تو اس میں تو یہ 11 نمبر کی سائیکل ہے، اس میں کچھ خرچ نہیں ہوا، اور کار میں ایک آدمی آ رہا ہے مسجد تو اس میں تو پیٹرول بھی خرچ ہوا، اس کی تو پیر بھی آگے پیچھے کرنا ہے، وہ بھی خرچ ہوا، پتہ نہیں کتنی باتیں۔ لہذا 4 پہیے ہیں، 4 مت گنو، ایک پہیے کے اندر جتنے کراس ہیں یہ ہر کراس گویا 1 قدم ہے، اتنا ثواب ملے گا۔ تو یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے۔ اور پھر حضور نے مثال دی، وَتُمِيتُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، راستے میں کوئی چیز تکلیف دہ پڑی ہے، کانچ کا ٹکڑا پڑا ہے، بلیٹ کا ٹکڑا پڑا ہے، کیلے کا چھلکا پڑا ہے، سیدھا الٹا پڑا ہے کہ کسی کا پیر آئے گا تو پھسلے گا، کوئی بھی چیز راستے میں تکلیف دہ پڑی ہوئی ہے وہ آپ نے وہاں سے ہٹا دی ہے۔ بلیٹ کا ٹکڑا، کانچ کا ٹکڑا اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال دیا، کانٹے کی ٹہنی تھی اٹھا کر کے کانٹے میں ڈال دی، راستہ صاف کر دیا۔ تو آپ کہیں سے بھی راستہ صاف کریں تو یہ بھی ایک خیرات نیکی کا کام ہے۔ اور راستے سے مراد راستہ ہی نہیں، جہاں لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہو وہ تکلیف پہنچانے والی چیز دور کرنا۔ ایک قصہ ذہن میں آیا اچانک، حضرت مدنی قدس سرہ ہندوستان کے بہت بڑے سیاسی آدمی تھے، ہندوستان کی آزادی میں ان کا بڑا کردار ہے۔ ایک مرتبہ وہ گاڑی میں ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو ان کے ساتھ میں جو گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے ایک ہندو معزز آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ لوٹا لے کر کے بیت الخلا گیا۔ اس زمانے میں بیت الخلا کے اندر پانی وانی نہیں ہوتا تھا، اب تو سب کچھ ہونے لگا، اور گیا اور فوراً واپس آ گیا۔ تو حضرت مدنی سمجھ گئے کہ یہ فوراً جا کر کیوں آیا، بیت الخلا گندا ہے، اور جس کے گھر میں صفائی ہو، گھر صاف ستھرا ہو تو اسے گندے بیت الخلا میں اجازت نہیں ہوگی۔ ہم ایک مسئلہ بتاتے ہیں ہندوستان کے لیے، یہاں کے لیے نہیں۔ ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہے اور مسجد کا بیت الخلا گندا ہے، پرانے زمانے کے کچے بیت الخلا ہوتے تھے وہیں، اب اس کو بیت الخلا وہاں نہیں ہوتا، جا نہیں سکتا۔ تو ہم مسئلہ بتاتے ہیں کہ اپنے گھر فلیش میں بیت الخلا میں اعتکاف میں سے اٹھ کر جا سکتا ہے۔
تو حضرت سمجھ گئے کیوں یہ واپس آیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت لوٹا لے کر اٹھے اور جا کر کے پورا بیت الخلا دھو کر صاف کر کے آئے. حضرت کو بیت الخلا نہیں کرنا تھا, صاف کر کے آئے, بیٹھے. پھر ان سے پوچھا کہ پنڈت جی یا لالا جی آپ بیت الخلا گئے تھے, کیوں فوراً واپس ہے؟ کہنے بہت گندا ہے, میرے بس کا نہیں. کہنے کے کہیں گندا نہیں ہے, میں ابھی دیکھ کر آیا ہوں, بالکل صاف ستھرا, آپ جائیے دیکھیے تو صحیح. وہ اٹھ کر گیا تو بالکل دھلا دھلا صاف ستھرا تھا. وہ حضرت جا کر بیت الخلا صاف کر کے آیا تاکہ اس کا وہ استنجا کر سکے. یہ بھی راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ہے, یہ بھی خیرات کا کام ہے. یہ 3-4 مثالیں ہیں, ایسی مثالیں بڑھاتے چلے جاؤ. بہرحال سورج نکلنے سے سورج غروب ہونے تک اس درمیان میں ہمیں 360 نیک کام کرنے چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.